مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو مستدرک امام حاکم میں ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک فرقے کا ذکر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں، ایک فرقے کا ذکر ہوا اور وہ یعنی اس فرقے کا ذکر کر کے حضور نے پابندیاں لگائی، بقیہ فرقوں کو خود اس پہ قیاس کر لینا۔ میرا کہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قدریہ فرقہ اور باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ حضور یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن صرف خرابی یہ ہے کہ یہ تقدیر نہیں مانتے۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے، اگر ہو جائے تو پھر اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ مطلب بارش اگر پہلے برس نہیں ہو تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بارش کب آنی ہے معاذ اللہ، اور بارش برس نہ جائے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے اب بارش برسی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں بھی پہلے کچھ نہیں۔ یہ قدریہ فرقہ، اتنی انہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ میرے محبوب کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جس طرح آج کچھ ملنا کہہ دیتے ہیں اور نام نہاد مفکر کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کا انکار کر رہا ہے فلاں صحابی کا گستاخ، کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ کا ہی منکر ہے، حضرت مولا علی کو تو مانتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک کا منکر ہے، بقیہ سب کو تو مان رہا ہے، دیکھو کلمہ پڑھتا ہے، کیوں تکفیر کرتے ہو اس کی؟ تو میرے محبوب نے سمجھایا کلمہ تب مانا جائے گا جب وہ ساری ضروریات دین کو بھی مانتا ہو، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، پھر اس کا کلمہ مانا جائے گا۔ کلمہ پڑھ کے کوئی نماز کا انکار کرے تو کیا وہ مومن ہے؟ کلمہ پڑھ کے کیا کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو تو وہ مومن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا، اس نبی کے ہر فرمان کو بھی مانا جائے، اس نبی کی ہر نسبت کو بھی مانا جائے۔ تو ذکر ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، فرمایا قدری اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی اگر دیکھنے ہیں تو وہ قدری ہیں۔ میرے محبوب نے پابندی لگائی صحابہ پہ، یہ نہیں کہ ہر جگہ بیٹھو، نہیں، فرمایا پابندی ہے تم پہ، ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، یہ دین ہے تمہارا۔ یہ نہیں کہ جو بھی بیمار ہوا کوئی بات نہیں، انسانیت کے ناطے چلے گئے ہم، محلے داری تھی، قادیانی محلے میں رہتے تو کوئی بات نہیں، چلے گئے، خارجی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کوئی فتویٰ اپنے دل سے بھی پوچھو، اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، ماں کو گالی دے، وہ بیمار پڑ جائے تو کبھی آئے ہو کسی مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے کہ کیا کہتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں؟ ایک بندہ جو میرے باپ کو گالی دے، ماں کو دے، بیمار پڑ گیا، میں اس کو عیادت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ وہاں تو فتویٰ مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہے اور تم کہتے ہو نہیں، باپ کو گالی دی ہے، ماں کو دی ہے، کوئی تعلق نہیں میرا اس سے۔ اور اگر کوئی قادیانی بیمار پڑ گیا، خارجی، رافضی، تو پھر مسئلہ پوچھنے آ گئے، حضرت صاحب بتائیں انسانیت کے ناطے کیا ان سے اس طرح کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری غیرت ایمانی یہ فتویٰ نہیں کہتی کہ باپ اور ماں سے کہیں بڑھ کے عصمت صحابہ کی ہے، ان سے کہیں بڑھ کے عصمت اہل بیت کی ہے، ان سے کہیں بڑھ کے عظمت اور شان نبیوں کی ہے؟ ماں کا گستاخ اور باپ کے گستاخ کے بارے میں فتویٰ پوچھو، ان کے بارے میں تو نہ پوچھو اور خود ہی فیصلہ کر دو، اور جو دیگر ہیں خارجی رافضی ان کے بارے میں پوچھنا پڑ جائے۔ وہاں تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ کہو جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق انہی سے ہے
جو نبی کے صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اور بیمار کیا کہ مر بھی جائیں اگرچہ محلے داری ہے، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ صرف یہ کہ میں نہ جاؤں گا تو محلے والے کہیں گے فلاں تو نہیں آیا، صرف منہ دکھانے کے لیے کچھ چلے جاتے ہیں، اور فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اعلانیہ بتاؤ انہیں کہ ہمارا ایسوں سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو یا نبیوں کا گستاخ ہو۔ اور فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ان کے پاس نہ جاؤ، حاضر نہ ہو، یہ مر جائیں۔